بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت جنگ فتح کرنے کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، اسلام آباد ہو، ہر جگہ ریلی نکال کر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے حضور کے سر سجود لوگ ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اپنے نوافل پڑھے جا رہے ہیں، اور ہر طرف پاکستان کی فوج کی واہ واہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور جس طریقے سے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ معاہدہ کرایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے۔ جبکہ سننے میں آیا کچھ جگہوں پر ان کی ابھی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو یہ سارے معاملات بھی رک جانے چاہیے۔ آج جو انڈیا اور پاکستان کے دونوں طرف کے جو ایک رابطہ ہوا ہے وہ بھی بڑا خوش آئند ہے، اور اس کو بھی آگے جا کر ان کی تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو تخمینہ بتایا انہوں نے بھارت کے نقصان کا اور پاکستان کے نقصان کا، وہ بھی دیدنی ہے۔ اور جو CNN نے، BBC نے، وائس آف امریکہ اور مختلف ممالک کے لوگ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا نقصان ہوا، انڈیا کا کیا نقصان ہوا، تو اس میں ساری باتیں جو ہیں وہ ساری اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی سے پاکستان کے حق میں جاتی ہے۔ اور جو رافیل نام کا جو لڑاکو طیارہ تھا اس کے تعداد کوئی 3 بتا رہا ہے، کوئی 5 بتا رہا ہے، کوئی 4 بتا رہا ہے، لیکن جنہوں نے یہ بنایا فرانس نے، ان کی نوا ڈوب گئی ہے، کیونکہ وہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ طیارہ جو کہ ناقابل تسخیر تھا، اس کو پاکستانی پائلٹ نے گرایا، اور اس کی وجہ سے وہ زمین بوس ہو گئے۔ اور چائنا اور پاکستان کی گڈی اس وقت ہوا میں ہے کہ ان کے بنائے ہوئے طیاروں نے کام کیا، اور وہ طیارہ جو کہ 130 لاکھ ڈالر کا تھا، وہ دوسرا صرف 30 لاکھ ڈالر کا تھا۔ یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں اب یہ ساری باتیں بھی جا رہی ہیں، اب معیشت کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ پتہ پھینکا ہے، انہوں نے اس لیے پھینکا ہے کہ 2 ملک کی 2 ارب کی آبادی ہے، یہ میری ایک کالونی بن جائیں گے، اور اس میں ہماری چیزوں کو زیادہ بکیں گی۔ باقی مختلف عوام میں جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی فوج نے جس طریقے سے جم کر انڈیا کا مقابلہ کیا ہے، اس سے پوری دنیا میں پاکستانی فوج کی دھاک بیٹھی ہے، اور پاکستانی پاسپورٹ کی بھی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس وقت 10,000 وہ نمبر سے بڑھ گئی ہے۔ اس طرح چائنا کی بھی انڈیا کی کریش کر رہی ہے، اور پورے ہندوستان میں لوگ مودی پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ یہ ان کا بتا رہا ہے میڈیا، میں نہیں بتا رہا۔ اور وہ تمام جو سیاسی پارٹیاں وہ کہتے ہیں یا ایک آپ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، لیکن اس سے بھی وہ گریز کر رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جن دوستوں کو دعوت دی ہے، یہ بہت ہی ہیوی ہمارا آج کا پینل ہے، اور بڑا قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے، اور ابھی تک وہ اپنی زندگی پاکستان کے لیے، قوم کے لیے سرو کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے اہمیت کے حامل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جناب غالب مدیشہ صاحب، جو کہ سابق DG ہیں FIA اور سابق سیکرٹری ہیں نارکوٹکس۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ دوسری جو خصوصی اہمیت کی شخصیت ہیں وہ جناب سلیم اختر صاحب ہیں، جو کہ سابق کلیکٹر کسٹم ہیں پاکستان، جو کہ انہوں نے بہت زیادہ سارا وقت سرو کیا کراچی میں، اور وہ ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے آج انہیں دعوت دی، ان کی مہربانی انہوں نے قبول کیا۔ میں جناب سلیم اختر اپنے پروگرام ہمارا ویلکم کرتا ہوں۔ اور تیسری ہماری مہمان ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ، وہ جیسے کہ ہر پروگرام میں میرے ساتھ ہوتی ہیں، انہوں نے بھی آج اپنے اسٹوڈیو میں یہاں آئی ہیں، تشریف لائی، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور چوتھے ہمارے مہمان ہیں جناب سابق وزیر خارجہ میاں خورشید محمود قصوری صاحب، جو کہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے، تو میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور ابھی 10 منٹ کے بعد سابق IG جیل خان آزاد شہد بیگ صاحب تشریف لے آئیں گے، ان کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو میں شروع کرتا ہوں جناب بندیشہ صاحب سے۔
کیونکہ آپ کی اہمیت، آپ کی شخصیت، کیونکہ آپ ابھی ابھی جو دبئی سے میڈل جیت کے آئے ہیں اور آپ نے کانسی کا میڈل جیتا ہے، سینئر ٹیم کے کیپٹن تھے آپ، تو میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پوری قوم آپ کو بھی اس بارے میں مبارکباد دینے میں حق بجانب ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو جنگ ہوئی، ختم ہوگی، سیز فائر ہو گیا، اس پہ پوری قوم جشن منا رہی ہیں، تو یہ جشن منا کر اللہ تعالیٰ اگر اس کی کنٹینیوٹی رہے، آپ کے مطابق آپ کس نگاہ سے اس جنگ کو، اس فتح کو اور اس جشن کو دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب احسان ناز صاحب۔ اصل یہ ہے کہ آج یہ ہمارے لیے جشن کا دن نہیں ہے، یہ تشکر کا دن ہے، یوم تشکر ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جب بھی، کیونکہ ہم جو اتنے اپنے پڑوسی جس کو وہ جو ہمیں دشمن سمجھتا ہے، جبکہ ہم تو پیسفل کو ایگزسٹنس میں بلیو کرنے والی قوم ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں دشمن اور ہمیں وہ ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس نے اس کو ٹیسٹ کیا، جس کے اندر پھر کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ اللہ کی فوج ہے، اور اللہ کی فوج، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ کبھی شکست کا سامنا نہیں کرے، اللہ کی شیروں کو آتی نہیں روبائی، تو وہ کبھی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ، لیکن ان سے کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی متقاضی ہے۔ وہ متقاضی کیا ہے کہ آپ جو ہے تیاری مکمل کریں، آپ کی تیاری میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے، اور آپ کا مشن جو ہے وہ غیر ضروری نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کا جو بھروسہ ہے وہ آپ نے نہ ٹیکنالوجی پہ کرنا ہے، نہ کسی وسائل پہ کرنا ہے، آپ نے واحد جو بھروسہ کرنا ہے وہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، تو ہمیشہ فتح یاب آپ رہیں گے۔ تو آپ نے یہ جو پچھلے چند دن کی یہ جو کشمکش اس میں دیکھ لیا کہ پاکستان کی افواج جو ہیں ماشاءاللہ، جن کی وجہ سے آج پوری پاکستان کا جو سر ہے وہ بہت اقوام عالم میں بلند ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ جو وقار میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے اس میں کوئی تکبر کا اظہار نہیں کرنا، ہم آج بھی سربسجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انٹرنیشنل سطح کے، بین الاقوامی سطح کے اوپر اس نے ہمیں ہماری جو پوزیشن کو مستحکم کیا ہے، کیونکہ جو لوگوں کے ذہن میں خیال تھا کہ شاید ان کی اقتصادی حالت ذرا کمزور ہے، شاید ان کے اندر کوئی سیاسی تھوڑی سی پیچیدگیاں ہیں، اس کی وجہ سے ریاست یہ کمزور ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ ہم جب بھی بات آ جائے گی اس کے اللہ کی فوج کے حوالے سے، تو وہاں جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو پھر فتح ہمارا مقدر بنے گی۔ میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، عمران صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ اس کو کیسے سیلیبریٹ کر رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کیا رول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ احسان صاحب، بہت اہم موضوع ہمارے ملک کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے حکم پر جس طریقے سے پاکستانی افواج نے ہندوستان کو ناکو چنے چبا دیے، ایک ہی گھنٹے میں ہماری فضائیہ نے ان کو، ہندوستان کی فضائیوں کو نشت و نمود کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت۔ اینک اتار لیں آپ پلیز جی، اچھا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج ہم سکھ کا ساز لے رہے ہیں، اور ہندوستان کو، ورنہ ہندوستان نے تو اپنے کاغذوں میں اور ان کے تمام نیوز روم نے، میڈیا نے یہی کہا ہے کہ لاہور کو فتح کر لیا، کراچی کو فتح کر لیا، اسلام آباد پہ جھنڈا لہرا دیا، عاصم منیر کو گرفتار کر لیا، شہباز شریف چھپ گئے، اور مختلف ایسے قسم کی انہوں نے بھونڈی فیک نیوز ہندوستان نے، میڈیا نے پھیلائی کہ جس پہ ان کو معافی مانگنی پڑی اور منہ کی کھانی پڑی۔ یہ سارا امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، انہوں نے، انڈیا والوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بچائیں پاکستان سے۔ 1965 میں آپ کو پتہ ہے
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 17 दिन की जंग हुई थी। इसमें भी पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भरपूर इसके छक्के छुड़ाए थे और ये किसी मुगालते में था इंडिया, लेकिन ये अभी बड़ी टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ थी। इनको बड़ा जोम था कि हमारे पास तैयारे हैं, हमें जोम था अपने अल्लाह पे। वो 4 गुना हमसे बड़ी फौज, 4 गुना बड़ी सगीर के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करने में कामयाब अपने आप को बना के बैठे हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने फजल से, करम से और हमारी अखवाज पाकिस्तान ने, जिसकी क़यादत ने सैयद आसम मुनीर कर रहे थे, उनको फतह नुसरत से हमें नवाजा गया और इसकी हम पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद भी देते हैं। साहब की तरफ सलीम साहब, आप ये बताएं, आपने बड़ा सर्व किया है और आपने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत की है। इस मौके पर आप इसको, जैसे कि उन्होंने बुलाया कि आज यौम तशक्कर है, ये बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने कहा, तो हम तो जश्न फतह मनाने की बात कर रहे थे, तशक्कर उन्होंने बहुत बड़ा जुमला, आप इस बारे में कुछ कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया खान साहब, मुझे यहाँ मदऊ करने का मेरे लिए ये एक बाइस इफ्तिखार है। और आपने जैसे फरमाया, मंदेशा साहब ने जो कुछ कहा, इससे 101% मैं इत्तफाक करता हूँ कि जश्न की बजाय ये यौम तशक्कर है। गुड। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमसे 5 गुने बड़े दुश्मन के ऊपर फतह अता फरमाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर साहब कैसे, आप ठीक है, खैरियत से हैं? मैं बस मस्जिद में पहुंच गया हूँ। एक सर साहब आप ये बताएं कि ये जो आज जश्न फतह मनाया जा रहा है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? क्या बनाए जा रहे? जश्न फतह मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, यौम तशक्कर। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमसे बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, उसको बहुत, क्योंकि मैंने तो हुकूमतें बीजेपी की पहली हुकूमत वाजपेयी साहब की और मनमोहन सिंह साहब दोनों से डील किया है, वो उनमें इस किस्म का, वो तो दोनों स्टेट्समैन थे इनके मुकाबले में। ये तो जहर से भरे हिंदुत्वा की जो इन्होंने फलसफा अडॉप्ट किया हुआ है, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बल्कि लोअर कास्ट हिंदूज, सबकी इन्होंने जिंदगी हराम कर दी है। ये तकब्बुर में घिरे हुए, इनको अंदाजा नहीं था। तो अब ये हो सकता है कि इसका कुछ ये फायदा हो कि इनको समझ आए कि इनको जो असली मसाइल है उनकी तरफ तभी तवज्जो दे सकते हैं जब कोई बातचीत हो। तो बातचीत के बगैर भी मामला आगे नहीं बढ़ेगा। उम्मीद है कि इसके नतीजे बातचीत शुरू हो जाएगी। ये जो आज DGFM की बात हुई दोनों मालिक में, उसमें कुछ चीज़ें ये तय हुई हैं, उसको आप आगे किस निगाह से देखते हैं कि ये मसला कश्मीर की तरफ बढ़ेगी बात कोई? देखिए, मसले कश्मीर पे पाकिस्तान क्या दुनिया की तवज्जो तो मरकूज है। उन्होंने ये कहा है कि वो अग्री कर गए, यही बताया गया था कि दोनों हुकूमतें कि एक न्यूट्रल एवेन्यू में मुलाकात होगी, न्यूट्रल वेन्यू में। तो न्यूट्रल वेन्यू में मुलाकात किस बात पे होगी? भी इश्यूज पे ही होगी ना। हिंदुस्तान कहेगा टेररिज्म, हम कहेंगे फदिया। हम तो खुद टेररिज्म बात करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। DGISPR ने फिल्में दिखाई हैं, जैसे बताया है, बंदा क्लेम कर रहा है कि लाहौर से बलूचिस्तान से हमारा जाल है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम बस के अड्डे पे हमला करना ताकि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन मारे जाए। तो इनका आइडिया कि सिविलियंस को मारना कोई नई बात तो नहीं है। तो अगर करते हैं बात तो हमें तो करनी चाहिए टेररिज्म पे, और कश्मीर पे तो ज्यादा बहाला होगी, पानी पे भी होगी। साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो भी नुकसानात हुए हैं उसकी मुख्तलिफ CNN ने रिपोर्ट की है, BBC ने की है, रात और DGFM ने भी बताया। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो राफेल तैयारा था उसके गिरने के बाद अब पूरी दुनिया में फ्रांस की भी बड़ी उसके लिए परेशानी है और इंडिया के लिए भी, और वो क्या पाकिस्तान को ये तैयारे दे रहे हैं? देखिए, बात यह कि कहा यह जा रहा था कि
یہ جو جہاز ہے بڑا ہے ہی واقعی زبردست قسم کا جہاز ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, لیکن جو ایک پرانی ایک کہاوت ہے, اٹ از ناٹ جسٹ دا گن, اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن. بندوق جتنی اچھی ہو اس کے پیچھے بندہ بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی جو ٹریننگ میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, اور میں کیا کر سکتا ہوں, پاکستان کی ایئر فورس بڑی مہارت رکھتی ہے. اس نے 65 کی جنگ میں 5 دن میں ایئر ڈومیننس حاصل کی تھی. اب کیا 30 منٹ میں حاصل کر لی ہے رات کو جب انڈیا نے کیا ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے 5 جہاز گرا لیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اس سے کوئی سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے یہ جو ہے جو بھی ہمارے دوست ہیں اور ان سے ہم بات کریں کہ کتنی جنگیں کشمیر پہ اور لڑیں گے. اب کئی جنگیں تو لڑ چکے ہیں, اب اس مسئلہ جو ہے اس کو حل کریں تاکہ جو بنیادی مسائل دونوں ممالک کے ہیں غربت کے, اس کی طرف توجہ دیں. اور کوئی اب کہے نہ کہے, انڈیا مانے یا نہ مانے, اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر واقعی ایک ایسا ایشو ہے جس کے بہت سی جنگیں ہوئی بھی ہیں اور ماضی میں اور مستقبل میں بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں جناب سابق آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مدر شاہد بیگ صاحب. میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی سلیم مطرزہ, آپ بات کر رہے تھے. جی مجھے میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یوم تشکر کی بات ہے, تو بڑی خوبصورت بات کی جناب بندر شاہ صاحب نے. کماؤ کر دیں ہمیشہ. ہم چونکہ بالکل وہ جشن فتح منا رہے ہیں, ٹھیک ہے جشن فتح اپنی جگہ, لیکن یہ یوم تشکر بھی ہمارے لیے کیا. قصوری صاحب نے بھی ان کی بات کو سیکنڈ کیا. جی بالکل. تو اللہ کریم نے ہمیں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کے اوپر فتح عطا فرمائی. اب میں ایکچولی چونکہ ریونیو کا آدمی ہوں, تو میں جو نقصانات ہوئے ہیں انڈیا کے اس کو تھوڑا سا ہندسوں میں کنورٹ کروں گا. ٹھیک. یعنی ہم نے پہلے ہی دن ان کے 5 جہاز گرا دیے, جس میں سے 3. یہ غالب مدعی صاحب نے مجھے پوری لسٹ بھیجی. جی مطلب خیر بہرحال میں تو مطلب یہ ہے کہ جو خبریں وغیرہ دیکھ کر کے یہ اس سے لامحالہ بھی سرٹنٹی میرے اس میں تو نہیں ہوگی, لیکن بہرحال سرٹنٹی بھی اور بھی آ جائے گی, اور چیزیں کھلتی جائیں گی آہستہ آہستہ. تو 5 جہاز جو تھے اس میں سے 3 رافیل جہاز تھے جو دنیا کا ایک مہنگا ترین جیٹ فائٹر ہے, اور ایک میگ 29 تھا, اور ایک وہ سخوئی ان کا رشیا کے جہاز ہے. تو یہ سارے جو جہاز ہیں کم از کم جو 5 جہاز ملا کر کے یہ کوئی $1 بلین کے بنتے ہیں. جی اب میں چونکہ بتایا نا, میں نے کہا میں ان کو رقم میں ہندسوں میں ذرا تھوڑا سا کنورٹ کروں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہم نے انہیں کیا نقصان پہنچایا ہے. جہاز تو ان کے پاس اور بھی 200-300 ہیں. ٹھیک ٹھیک. دوسرے جو ہم نے ان کا S-400 جو ایئر ڈیفنس تھا, جو اسے ہم نے تباہ کیا ہے, جو رشین میڈ ہے, اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت بیسٹ گنا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے, 1 سال پہلے ترکی نے بھی وہ آرڈر کیا تھا دینا, جس سے امریکہ بلکہ ناراض ہوا کہ ہمارا ایئر ڈیفنس کیوں نہیں لے رہے ہو. تو انہوں نے بیسٹ ایئر ڈیفنس کی وجہ سے رشین یہ ایئر ڈیفنس کیا, اسے بھی ہم نے برباد کیا. یعنی ہماری فوج نے, ہمارے فضائیہ نے, اس کی قیمت بھی تقریباً $1.5 بلین. اب آ جائیے ان کے سٹاکس کی طرف. جو ان کی سٹاک مارکیٹ گری ہے اس دوران میں, وہ کو 50 بلین کے قریب ڈالرز کے قریب. ہماری کوئی 10,000 کے اوپر گئی. ہماری اللہ کے فضل سے اوپر گئی ہے. چائنا کی تو دیکھیں نا, چائنا تو بڑا ہمارا مشکور اسے ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے دیے ہوئے جہازوں سے ان کی عزت بڑھا دی. یعنی ہمیں فتح تو ہوئی, لیکن چائنا کے دیکھیں نا, ان کے واقعی ان کے شیئر اب چلے گئے ان کی کمپنی کے. لیکن ہمارے شیئر جوان جو پائلٹ تھے ان کا بھی تو کردار ہے عام اس میں. دیکھیے جی, یہ تو اٹ از آلویز مین بیہائنڈ دی گن. یعنی مطلب یہ ہے کہ بندوق جو ہے وہ بندے کو نہیں مارتی ہے, بندہ جو پیچھے بندوق چلانے والا ہے وہ بھی تو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ مطلب یہ کہ صحیح نشانہ شست لے سکے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے انہیں اتنا نقصان پہنچایا مالی طور پہ بھی, اور فوجی یعنی جو ان کا ساز و سامان ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کی ذلت ہوئی ہے اور خواری ہوئی ہے, جو کہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتے تھے اور کسی شخص کو بیچ میں ڈالنے کو تیار نہیں تھے ہمارے تنازع کے درمیان کشمیر میں. اب وہ بھاگے ہوئے گئے ہیں اپنے والد صاحب کے پاس,
یعنی امریکہ کے پاس، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہاں بھائی اب میں، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بھاگے ہوئے گئے تھے قوم متحدہ جی وہ 1948 میں 1 جنوری وہ بھی 1948 تک میں لڑکی ماری کرا تھا مار کے جب انہوں نے مار پڑی کشمیر میں تو یہ بھاگے ہوئے گئے تھے، ہم نہیں گئے تھے نہیں، انہی کی بات کر رہا ہوں جی، وہ گئے تھے، اور اس کے بعد جو قراردادیں آئیں UN کی ان سے یہی منحرف ہوئے، ہم آج تک منحرف نہیں ہوئے، ہم کہتے ہیں اس کو عمل کیا جائے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا بڑا اچھا، فضل اب اور میں کرم۔ ذرا میرا شاہد بیگ صاحب کو شامل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے گفتگو سنی اور آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ پتہ نہیں آپ کہاں کھو گئے تھے، ہم تو یاد ہی کرتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب یہ ساری بات یہ ہے کہ ہم جشن فتح منا رہے ہیں، جشن یوم تشکر منا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، اور ادھر سے ٹرمپ نے یعنی 2 ارب کی منڈی کو حاصل کرنے کے لیے سارا سلسلہ کیا۔ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر تفریق بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہوئی تھی، پولیٹیکلی وہی بھی، اور تھی۔ اسٹیبلش تھی، اچھا، اور اس واقعے نے ہمیں پوری قوم کو اکٹھا کر دیا، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم اکٹھی ہے، جذبے میں ہے، اور آگے بڑھنے کا مودی تیرا جذبہ شکریہ، ہے، تو نے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ اکٹھا کر دیا، اور ہمارے لیے اکٹھا ہونا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت نقصان اٹھا رہے تھے، ہماری ترقی نہیں تھی ہو رہی۔ نہیں، آپ دراڑ اور کہاں دیکھ رہے تھے پہلے پولیٹیکلی بھی دیکھ رہا تھا، اچھا۔ اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی دیکھ رہا تھا۔ ابھی لوگ اسٹیبلشمنٹ کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی بھی کر رہے ہیں، اور مورال بلند ہے، اور کسی بھی جنگ کو فتح کرنے کے لیے، چاہے وہ معاشی ہو یا فوجی ہو، مورال بلند ہونا ضروری ہے۔ تو ہماری قوم کا مورال پہلے بلند نہیں تھا، قوم فکر مند تھی، ڈی مورلائز تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری قوم میں جذبہ ہے، جوش و خروش ہے، نعرے لگا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہی جذبہ ہمیں ترقی کی نئی منازل کی طرف گامزن کرے گا۔ ابھی آگے دیکھیں کہ یہ معاملہ میری نظر سے ابھی حل نہیں ہوا، اس کو میں دیکھتا ہوں انڈس واٹر ٹریٹی کے لحاظ سے بھی، کہ انڈیا نے ابھی انڈس واٹر ٹریٹی پہ کوئی بات جی نہیں کی۔ ٹائپ کی جی ملاقات، میٹنگ ہے، بات چیت بھی ہوئی۔ میٹنگ ہے، ابھی وہ طے ہونا باقی ہے۔ اچھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ کس رخ بیٹھتا ہے، ٹھیک۔ تو پھر ہم دیکھ سکیں گے کہ جی ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا ہے، کیا نقصان ہوا ہے۔ اور نہیں، آپ تو سنتاس معاہدے کی، وہ تو کشمیر کی بات بھی کی، مسئلہ کشمیر کو میں حل کراؤں گا جی، ڈونلڈ ٹرمپ، اور ہماری سب سے کامیابی یہ ہے کہ کشمیر جس کا پہلے وہ نام نہیں لیتا تھا کبھی۔ بات بھی سننا پسند نہیں تھے کرتے، ہاں۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر جو ہے یہ فلیش پوائنٹ ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے، اور یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ 3rd وینیو پہ اکٹھے ہوں گے، وہاں کوئی پریشر نہیں ہوگا، تو وہاں یہ بات چیت کر سکیں گے، اور اللہ کرے کہ یہ جو 76 ایئرز اولڈ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اللہ کرے یہ معاملہ حل ہو۔ کہ ماشاءاللہ آپ میرے تینوں مہمان بہت زیادہ تجربہ کار بھی ہیں، اور میں کیونکہ جنہوں نے سرو کیا ایز اے DG FIA اور سیکٹری نارکوٹکس، میں ان کی طرف آتا ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی عقل و فراست اور جتنی آپ نے سرو کیا اس کے مطابق بتائیں کہ آئندہ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ جنگ کے بعد۔ اصل 4-5 چیزیں جو بڑی اہم ہیں، جو اور طلب ہے، آپ ایک ایک لفظ بھی اہم بولتے ہیں، I know very well۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو چیز جو سامنے آئی کہ ایک 4 ٹریلین ڈالر کی اکانومی والا ملک جو اپنے طور پہ اپنے آپ کو بہت لیس کر چکا تھا ہر لحاظ سے، اور شائننگ انڈیا اور یہ تھا، تو اس کے اندر جو چیز ایک خرابی تھی وہ کیا تھی؟ وہ خرابی آئی، ایک آیا تکبر، اور دوسری خرابی آئی کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو اوور آل کرنا یا ان کو خوف زدہ کرنا، ساروں کو کر رہا ہے، ساروں کو، یہ نہیں کہ صرف پاکستان کو، پاکستان۔ پاکستان کو کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایکچول رائیول ہے جو برابری کی سطح کا مطالبہ کرتا ہے، ہاں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ایک بڑا ملک ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں بڑا بھائی سمجھو، ہم بڑا وہ بھی سمجھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم برابری کی سطح پہ، جبکہ بڑے بھائی کو قربانی زیادہ دینی پڑتی ہے۔ ٹھیک۔ اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا پانی بند کر دے، اور اس کے کچھ علاقہ کیا جو جملہ ہے کہ ہاں جی، اور اگر چھوٹا کریم صاحب، بڑا بھائی کیا جملہ ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا کا پانی بند کر بند دے، کر اور بڑا بھائی بہت- چھوٹے بھائی کے ایک علاقے پہ، جس پہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہو
کہ آپ اس پہ استصواب رائے کروائیں ڈسپیوٹڈ ہے یہ. اور وہ 48 سے آپ ڈینائی کریں ہاں تو وہ پھر بڑا بھائی نہیں رہتا. اگر وہ مطالبہ کرے گا کہ چھوٹے بھائی کو میری عزت کرو تو بڑا چھوٹا بھائی عزت کرنے سے پھر اس کے اندر تھوڑا سی رکاوٹ پیدا ہوگی. ٹھیک ٹھیک. تو آپ اگر وہ تمام جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو آپ بڑے بھائی کے طور پہ صحیح کریں اور جو آپ کے سارے پڑوسی ہیں اس کے ساتھ ان کو ڈرائیں نہیں, ان کی عزت کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ علاقائی یا ریجنل پیس ہے یا سیکیورٹی ہے, اس کو تقویت ملے گی. لیکن اگر جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو پھر 4 ٹریلین کی بھی اکانومی جو ہے وہ آپ کو ذلیل و رسوا کرے گی. اور آپ نے دیکھا ہے ابھی یہ جو ہوا سب کچھ اس کے اندر کہ اتنے بڑے ملک نے اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ رسوا. نمبر 2, اس سارے ایپیسوڈ میں جو چھوٹی اقوام تھی نا ساتھ جیسے سری لنکا ہے, نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, تو ان سب کو یہ حوصلہ ملا ہے کہ اگر آپ اپنی آرم فورسز پہ انویسٹ کریں, اب ٹیکنالوجی کے حصول کو بہتر کریں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں تو آپ بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں. واہ جی. ٹھیک ہے, تو یہ سبق ہیں جو کہ آس پاس مل رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ تیسری بات کیا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ جو وہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہے ذلت دیتا ہے, تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر یہ ایک جو ہم جیسے 2 پہلو پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ ہم اقتصادی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے ذرا انسٹیبل اسٹیٹ تھے, لیکن ایک موقع ہمیں ملا, اس کے اندر ہمارے عالمی وقار میں بہت اضافہ ہوا. تو یہ سبق جو ہیں یہ بڑے. چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ تیاری مکمل کریں گے اور اس تیاری کی روشنی کے اندر آپ کے عزائم جو ہیں وہ برے نہیں ہوں گے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کا جینا دو بھر کریں گے. آپ صرف اور صرف جو ڈیفینس اگر آپ پہ کرے گا تو آپ اس کے کیا کریں گے, اس کو ڈیفینس پہ جائیں گے, تو پھر اس کے اندر بھی آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی, کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہے. ہم اپنے نیوکلیر ہتھیاروں سے, دوسرے ہتھیاروں سے, اچھی فوج سے ہم کسی پڑوسی ملک کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چند ایک جو سبق ہیں جو اس واقعے کے بعد جو سامنے آئے ہیں, میرا خیال ہے یہ پوری قوم کے. اچھا, ایک پھر جو سے غیر ممالک میں یہ شاید تھا کہ پاکستانی عوام اور فوج میں کوئی شاید خلیج ہے. اچھا, وہ خلیج تھی سیاسی حوالے سے, صحیح بات. وہ خلیج کوئی پاکستان کی فوج انسٹیٹیوشن سے نہیں تھی, وہ صرف اور صرف الیکشن کے حوالے سے. ایک سوال میں نے بعد میں کرنا ہے, میں please. سلیم اختر صاحب کی بات آتا ہوں. سلیم صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ حدیث بھی ہے غزوہ ہند, جی غزوہ ہند کے بارے میں حدیث بھی ہے. جی جی جی. اچھا, اب لوگ یہ سمجھے شاید وہ غزوہ ہند شروع ہو گیا ہے, اور اس میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح اور نصرت دی ہے, تو آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی اس کے ساتھ ملانا تو کوئی مناسب میرے خیال میں نہیں لگتا ہے. شاید وہ وقت آنا تو ضرور ہے, جب حدیث ہے تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتی, لیکن میرا خیال ہے ابھی میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا. ابھی شاید کئی مراحل بیچ میں آئیں گے. لیکن میں ایک چیز صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میرے دوسرے ساتھیوں نے, بیگ صاحب نے کہا, بندیشور صاحب نے کہا ہے کہ جو ملک کا عزت اور وقار اس چند روزہ جنگ نے بڑھا دیا ہے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ دیکھیں کہ اب وہ امریکہ جسے ہم سمجھتے تھے کہ وہ بالکل انڈیا کے ساتھ ہے اور وہ وائس پریزیڈنٹ وہاں اس کا کر رہا ہے دورہ اور یہ اور وہ ہے, اس امریکہ نے بھی ہماری طرف ایک قسم کا جھکاؤ دکھایا ہے. ایک قسم کا میں کہوں گا کہ وہ جب اس ڈسپیوٹ میں کود پڑا ہے اور وہ کہتا ہے, وہ تو جب آپ نے ان کو آنکھیں دکھائیں تو اس کے بعد دکھایا, تو پہلے تو بات نہیں کرنا چاہتا. میں جو بات ہی کرنا نہیں چاہتا تھا. پھر یہ تھا کہ روز IMF کو روک دے, نہ کسے لکیریں کیونکہ استحکام بھی طاقت کی وجہ سے آتا ہے. جی بے شک, جب تک آپ طاقت نہ دکھائیں, جب تک آپ اپنے مسلز نہ دکھائیں تو دوسرا آدمی آپ کو مانتا نہیں ہے. اور انڈیا تو خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو کی جو مطلب ہے سائیکالوجی ہے, اور جو ہم ان کی یعنی سمجھتے کہ سنا ہوا ہے اور سارا کچھ,
یہ تو میرا مطلب ہے کہ شروع سے ہی ہمیں پاکستان کو تو یہ مانتے ہی نہیں تھے نا، یعنی دل سے انہوں نے کبھی نہیں مانا، کہ وہ ان کا خیال تھا کہ یہ بس 2-1 سال کی بات ہے اور اس کے بعد یہ سارا ایک ہی ہو جائے نہیں، گا۔ یہ جو اب جنگ ہوئی ہے جی۔ یہ 15-20 سال نکالے گا، اب ہندو بنیے یا پھر اس کو توڑے گا؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ انہیں سبق تو ایسا مل چکا ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور جس طرح بدیشہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر بڑا بھائی ہو، چلو ہم آپ کو بڑا بھائی ہی سمجھتے ہیں بھائی، لیکن بڑے بھائی جیسا ہمارے ساتھ سلوک تو کرو۔ یہ تو نہیں کہ بڑے بھائی کے ہو اور ہمارے چھوٹے بھائی کی بجائے اس کو کچھ دینے کے اس کا پانی بھی چھین لو، اس کی اور مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر حملے کر دو اور مطلب ہے اسے کسی قابل نہ سمجھو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو سبق کچھ مل گیا ہے، اور یقیناً میرا خیال ہے کہ اب کچھ ریسٹرینٹ آئے گا اور اس کو سیاض سلیم بیگ صاحب ماشاءاللہ آپ کا بڑا تجربہ ہے، اور آپ نے تو کئی وزیر اعلیٰ پختہ ہے پنجاب میں، اور آپ نے بڑی کہتی ہوئی خدمت کی ہے، اور جو کچھ آپ کر کے ہیں جیل میں اس کا استفادہ اب عمران خان بھی اٹھا رہے ہیں اور مختلف لوگ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں، جیسے کہ 90,000 قیدی ہمارے جی تھے آئے بنگلہ دیش میں، اگر یہ جنگیں بھی ہوتی تو ان میں بھی کہتی وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں یا وہ کسی اور جی، جگہ رہتے؟ وہ بھی الٹیمیٹلی جیلوں میں ہی آتے ہیں۔ اچھا، پہلے آرمی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، پھر جب ان کو سزا ہو جاتی ہے تو یہاں ہی آتے ہیں، لیکن وہ جنگی قیدی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہتر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے واپسی کا تو پھر ان کو واپس یہ اب ایک قیدی ہے نا وہ جو پکڑا ہوا ہم نے کلبھوشن، جی وہ پریزن کسٹڈی میں ہی ہے، اچھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ سیفٹی کی وجہ سے اسے سیپریٹ رکھا ہوا ہے، پریزن کے اندر نہیں، کہیں اور سیپریٹ جگہ پر۔ نہیں ابھی دیکھو نا گزشتہ دنوں ایک بات آئی کہ ڈرون حملہ ہوا ہے جی اپنی اس جیل پہ جہاں اڈیالہ جیل پہ جہاں عمران خان ہے۔ ایسے واقعات جو ہے اب دیکھو نا، ڈرون حملہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، جی یہ اس کے لیے اسپیسیفک جگہ تو نہیں ہے نا کہ وہ عمران خان کے لیے ہوا ہے، لیکن یہ شور بڑا اٹھا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ڈرون حملہ جو سے ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک بھی کریں، جاسوسی بھی کریں، نارکوٹکس بھی اسمگل کریں، ایک نئی سائنس کے ساتھ جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ تو ابھی تک تو الحمدللہ پاکستان کے کسی بھی ایسے انسٹیٹیوٹ پہ ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ یہ ساری متس تھیں جو پھر وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہو گئی کہ یہ غلط خبر تھی۔ اچھا، اب جیسے میں نے ان سے سوال کیا نا، اس جنگ کے بعد پاکستان کو آپ کس جگہ کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی ریکگنیشن میں اضافہ ہوا ہے، اس کو ایک سٹیبل کنٹری کے طور پہ دیکھا گیا ہے۔ اگر ہم امریکہ جاتے تھے یا کسی اور ملک میں جاتے تھے تو لوگ ہمارے سے پوچھتے تھے فرام وچ کنٹری، تو ہم جب بتاتے تھے پاکستان تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ پوری دنیا کا پاسپورٹ کی عزت میں بھی اضافہ ہوا جی ہے، پوری دنیا کا بچہ کم از کم پاکستان کے نام سے واقف ہے، اور اچھے طریقے سے واقف ہے کہ ایک اچھا سٹیبل اور مضبوط ملک ہے۔ یہ میں نے بدیش صاحب سے بڑا اہم سوال کرنا ہے۔ اب پورے پاکستان کے لوگوں نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا، جس کے لیے ہم سب خوش ہیں، تو اب آپ کو افواج پاکستان کو بھی لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ کی رائے کیا تجویز دیں گے آپ؟ اصل ہے کوئی سیاسی حوالے سے کچھ ہمارے خدشات تفکرات ہیں، لیکن وہ سوائے ایک چھوٹا سا ایک وقفہ ہے جس کے اندر ان خدشات نے جو پچھلا الیکشن کے حوالے سے، ادروائز پاکستان کی افواج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ صحیح بات ہے، اس کے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انہیں ہم آہنگی بھی رہی ہے۔ ہاں، یہ جو ایک چھوٹا سا انٹریگنم ہے، یہ وقفہ ہے، اس کے اندر خدشہ، لیکن یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس نے اس چیز کو تقویت دے گی کہ ہم نے جو اگر اسٹیبلشمنٹ یا جس کو بھی ہم نام ڈیفرنٹ دے سکتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ اب خود سوچیں گے کہ اگر پاکستان کی عوام اتنی زیادہ ہم سے محبت کرتی ہیں، اور اس جنگ کے زمانے میں لوگوں نے دعاؤں کا، نعروں کا، گانوں کا جو بھی اظہار کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، تو اب ان کے اوپر یہ اخلاقی طور پہ یہ ہوگا کہ اب ہم پاکستانی عوام کی امنگوں، خواہشوں، آرزوؤں کے مطابق پاکستان کا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو مزید شفاف بنانے میں ہم بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، یہ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حالات نے بتایا ہے کہ ہمیں
ایک دوسرے کے اوپر اعتماد وہ بہتر کرنا ہے. ہم نے کوئی تنقید اگر کہیں غلطی ہوئی بھی ہے تو اس غلطی کو نہیں دہرانا, اس غلطی کے اوپر اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ احساس جو ہے وہ ہمیشہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے انشاءاللہ. اچھا دوسرا یہ تھا بین الاقوامی حوالے سے میں چاہتا تھا کہ 2-3 چیزیں اور بھی سامنے رکھوں. ایک اس کی بھی میرا تعریف کرنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے جو گلوبل چودھری ہیں ان کے اندر یہ احساس ضرور پیدا ہوا کہ یہ 2 ملکوں کی جنگ اگر اس کو مزید پھیلنے دیا جائے گا تو یہ کہیں مس کیلکولیشن اسٹریٹجک مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں, اس کے اندر کوئی یہ ایسی بات نہ ہو جائے جس کے اوپر ہیومینٹی ایٹ لاس ہو. کیونکہ اگر اس ریجن کے اندر یہ کام شروع ہو جائے تو یہ ریجن جو ہے پھر انسانی بقا کے حوالے سے تو ایک سیٹ بیک ملتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت اس چیز کا احساس کرتے ہوئے, اور اس کے اندر صرف ایک ملک نہیں ہے, ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے مڈل ایسٹ کے ملک تھے وہ بھی تھے, ایون پڑوسی جو چائنا ہماری مدد کر رہا تھا وہ بھی, رشیا تھا, جو بھی میٹر کرتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ. ہر ملک کی یہ خواہش تھی, افغانستان نے بھی اچھا رول ادا کیا, ایران نے بھی اچھا کہ ہر ملک کی یہ خواہش تھی کہ اگر جہاں تک ریسٹرینٹ شو کریں, آپ جو ہے اس کو اس سطح پہ مت لے کے جائیں کہ یہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. دوسری بات اس کے اندر جیو پالیٹکس میں چیز ایک اور بھی آئی ہے. وہ کیا تھا کہ جو جن کے ذہنوں میں یہ تھا, جیسے ایک کوارڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے جس میں جاپان, انڈیا اور جو ہے وہ چائنا کے خلاف ایک محاذ تیار ہو رہا تھا, ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جن گھوڑوں کے اوپر ہم بیٹ لگا رہے تھے, شرط لگا رہے تھے کہ چائنا کے اگینسٹ استعمال کرنا چاہتے تھے, اور پاکستان کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا انہی ہتھیاروں اس چیزوں سے, یہ ہمارے والا سین ٹیسٹر تھا. ٹھیک, تو ان کو اب یہ پتہ چل گیا کہ نہیں, یہ جو انڈیا پہ اس گھوڑے پہ بیٹ لگانی جو ہے نا, یہ کوئی سیف بیٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ جس کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ تو پاکستان کے ہاتھوں پٹ گیا ہے, تو آپ کس پہ بیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے وہ سر آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ چائنا کی واہ واہ ہو گئی. اچھا اس تناظر میں اب یہ بتائیں, کیونکہ چائنا نے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیا, اور جس طریقے سے ہمارے ترکیہ کے دوستوں نے اپنا میری بیٹا بھی لا کے کھڑا کر دیا. پہلے بڑی بات کی جا رہی تھی یہ جو بیلاروس یہ دورے پہ بھی گئے, وہ بھی ادھر آئے, اس دن انہوں نے وہاں پہ اتنی فائرنگ کی کہ لوگوں کو مار دیا, اور بیلاروس کے پریزیڈنٹ کو بتایا یہ آپ کی آمد کی وجہ سے لوگ آپ کے لیے نا ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. اب پورے سے ایپیسوڈ میں بیلاروس کا کبھی نام نہیں ہے, اس بارے میں آپ مجھے بتائیں گے؟ دیکھیں بیلاروس ہمارے اس کانفلکٹ میں تو نہیں آ سکتا تھا. بیسیکلی ہمارا تو یہ جنگی جو تھا نا جی, یعنی جو نہیں ہمارے حکمران تو بڑا سر پہ اٹھائے تو وہ ایکچولی وہ ہماری یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک اکنامک یعنی وہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کہہ لیں یا کچھ چل سکتی ہے. باقی ہماری جو ہے جو جنگی حکمت عملی ہے وہ بیلاروس کے ساتھ نہیں ہے. جیسے اکنامیکلی وہ ان کے ٹریکٹرز وغیرہ ہمارے پاس پہلے بھی آتے تھے, بنیں گے, اور وہ مطلب یہاں پہ کوئی کارخانے وغیرہ لگائیں گے یا اور اس طرح سے میرا مطلب ہے کہ کریں گے. بڑا ملک ہے وہ بھی, لیکن سوال یہ ہے. اچھا آپ چائنا کے بارے میں بتائیں, چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے, اور جیسے بدیش صاحب نے بھی ذکر کیا, وہ کہتے ہیں یہ سمندروں سے گہری, آسمانوں سے اونچی ہے, تو اس کا فائدہ تو ہمیں ہوا ہے. اور خاص طور پہ یہ سی پیک کیوں نہیں چل رہا تھا, اب چلے گا یا نہیں چلے گا؟ سی پیک تو جی ضرور چلے گا, کیونکہ اب اس میں افغانستان کو بھی شامل کیا جی, وہ تو چاہتا ہے, چائنا خود چاہتا ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان اور دوسرے ممالک بھی اس کے بیچ میں آئیں تاکہ وہ اسٹیک ہولڈر بن جائیں سارے, تو سارے اس کے محافظ بن جائیں, یعنی بس کہ اس کے اگینسٹ نہ جائیں بلکہ اس کے ساتھ یعنی ان کا مفاد جڑ جائے, جس کو بعد میں ایون اگر امریکہ بھی چاہے تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. اب جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ چلے گا یا نہیں چلے گا, ایکچولی چائنا کے دیکھیں نا کتنے بلین ڈالرز اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, کہ وہ پاگل تو نہیں ہے کہ جس نے اتنی بڑی سٹیک لگائی ہوئی ہے اس کو اس پروجیکٹ کو فیل ہونے دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور چلے گا اور اس کو چلنا چاہیے. اس سے ہمارا اکنامیکلی بھی ہم بہت اس سے فائدہ ہوگا اور ہمارا اسٹریٹجی. آپ کو ایکسپرٹی سے ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے اب انڈیا بڑا
कराची को टारगेट किए हुए था जी। कि हमारा त्यारे पहुँच, हमारे वो बड़ी बेड़ा पहुँच गया। ये इस बारे में आप, क्योंकि आपने बहुत सर्व किया है, ये ऐसी कोई बात थी? जी नहीं, वो एक्चुअली फेक न्यूज़ में तो माहिर है ना जी, मास्टर अच्छा। हेड मास्टर हैं बल्कि वो, तो एक्चुअली उन्होंने बैरी बेड़ा निकाला, वो जो यानी मतलब है कि उन्होंने के बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन यहाँ टाइम की कमी, बार बार मुझे कहा जा रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। अब मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात, उसका फैसला करना आपने।